بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں احادیث۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک دریافت کیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بہت ہی کثرت اور وضاحت سے بیان کیا کرتے تھے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ ان اوصاف جمیلہ میں سے کچھ میرے سامنے بھی ذکر کریں تاکہ میں ان اوصاف جمیلہ کو ذہن نشین کر کے اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 7 سال کی تھی، اس لیے کم سنی کی وجہ سے آپ کے اوصاف جمیلہ کو غور سے دیکھنے اور محفوظ کرنے کا ان کو موقع نہیں ملا تھا۔ ماموں جان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف کے متعلق یہ فرمایا کہ آپ خود اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے بھی شاندار تھے اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑے رتبے والے تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ کا قد مبارک بالکل درمیانے قد والے سے کسی قدر لمبا تھا، لیکن زیادہ لمبے قد والے سے چھوٹا تھا۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے۔ اگر سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے تھے۔ جس زمانے میں آپ کے بال مبارک زیادہ ہوتے تھے تو کان کی لو سے بڑھ جاتے تھے۔ آپ کا رنگ نہایت چمکدار تھا اور پیشانی کشادہ۔ آپ کے ابرو خمدار، باریک اور گنجان تھے۔ دونوں ابرو جدا جدا تھے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت ابھر جاتی تھی۔ آپ کی ناک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمک اور نور تھا۔ ابتداءً دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے معلوم ہوتا کہ حسن و چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی ہے، ورنہ فی نفسے ہی زیادہ بلند نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان تھی۔ آپ کی پتلی نہایت سیاہ تھی۔ رخسار مبارک ہموار اور ہلکے تھے، گوشت لٹکے ہوئے نہیں تھے۔ آپ کا دہن مبارک اعتدال کے ساتھ فراخ تھا، یعنی تنگ منہ نہ تھا۔ آپ کے دندان مبارک باریک اور آبدار تھے، ان میں سے سامنے کے دانتوں میں ذرا فصل بھی تھا۔ سینے سے ناف تک بالوں کی ایک باریک لکیر تھی۔ آپ کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسے کہ مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندی جیسی صاف اور خوبصورت تھی۔ آپ کے سب اعضاء نہایت معتدل اور پرگوشت تھے اور بدن گھٹا ہوا تھا۔ پیٹ اور سینہ مبارک ہموار تھا، لیکن سینہ فراخ اور چوڑا تھا۔ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان کچھ زیادہ فاصلہ تھا۔ جوڑوں کی ہڈیاں قوی اور بڑی تھیں۔ آپ کے بدن کا وہ حصہ بھی جو کپڑوں سے باہر آتا تھا روشن اور چمکدار تھا، جائے کہ وہ حصہ جو کپڑوں میں ڈھکا رہتا ہو۔ سینہ اور ناف کے درمیان ایک لکیر کی طرح بالوں کی باریک داڑھی تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں بازو اور کندھوں اور سینہ کی بالائی حصہ پر بال تھے۔ آپ کی کلائیاں لمبی تھیں اور ہتھیلیاں فراخ۔ آپ کی ہڈیاں معتدل اور سیدھی تھیں۔ ہتھیلیاں اور دونوں قدم گداز اور پرگوشت تھے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیاں تناسب کے ساتھ لمبی تھیں۔ آپ کے تلوے قدرے گہرے تھے، قدم ہموار تھے کہ پانی ان کے صاف ستھرے اور چکنے ہونے کی وجہ سے ان پر ٹھہرتا نہیں تھا، فوراً ڈل جاتا تھا۔ جب آپ چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور آگے کو جھک کر تشریف لے جاتے۔ قدم زمین پر آہستہ پڑتا، زور سے نہیں پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز رفتار تھے اور ذرا کشادہ قدم رکھتے، چھوٹے چھوٹے قدم نہیں رکھتے تھے۔ جب آپ چلتے تو معلوم ہوتا گویا نیچائی میں اتر رہے ہیں۔ جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورا بدن پھیر کر توجہ فرماتے۔ آپ کی نظر نیچے رہتی۔ آپ کی نظر بنسبت آسمان کے زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ آپ کی عادت شریفہ عموماً گوشہ چشم سے دیکھنے کی تھی۔ زیادہ شرم و حیا کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کر نہیں دیکھتے تھے۔ چلنے میں صحابہ کو آپ آگے کر دیتے تھے اور خود پیچھے رہ جاتے تھے، جس سے ملتے سلام کرنے میں خود ابتدا فرماتے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں جان سے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی کیفیت مجھے بتائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ امت کے بارے میں مسلسل غمگین اور ہمیشہ فکر مند رہتے تھے۔ کسی گھڑی آپ کو چین نہیں آتا تھا۔ اکثر اوقات خاموش رہتے، بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے۔ آپ کی تمام گفتگو شروع سے آخر تک
منہ بھر کر ہوتی تھی، یہ نہیں کہ نوک زبان سے کرتے ہوئے حروف کے ساتھ آدھی بات زبان سے کہی اور آدھی بولنے والے کے ذہن میں رہی۔ جامع الفاظ کے ساتھ کلام فرماتے، جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوتے۔ آپ کا کلام ایک دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا، نہ اس میں فضول باتیں ہوتی اور نہ ضرورت سے اتنی کم ہوتی کہ مطلب پوری طرح واضح نہ ہو۔ آپ نرم مزاج تھے، سخت مزاج نہ تھے اور نہ کسی کی تذلیل فرماتے تھے۔ اللہ کی نعمت خواہ کتنی ہی تھوڑی ہو، اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، نہ اس کی کسی طرح مذمت فرماتے تھے اور نہ اس کی زیادہ تعریف فرماتے۔ مذمت نہ فرمانا تو ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ کی نعمت ہے، زیادہ تعریف نہ فرمانا اس لیے تھا کہ اس سے حرص کا شبہ ہوتا ہے، جب کوئی حق کے آڑے آ جاتا تو پھر کوئی بھی آپ کے غصہ کتاب نہ لا سکتا، اور آپ کا غصہ اس وقت ٹھنڈا ہوتا جب آپ اس کا بدلہ لے لیتے۔ ایک روایت میں یہ مضمون ہے کہ دنیا اور دنیاوی امور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی غصہ نہ آتا تھا، البتہ اگر کسی دینی امر اور حق بات سے کوئی آڑے آتا تو اس وقت آپ کے غصہ کی کوئی شخص تاب نہ لا سکتا تھا اور کوئی اس کو روک بھی نہ سکتا تھا، یہاں تک کہ آپ اس کا بدلہ لے لیں۔ اپنی ذات کے لیے نہ کسی پر ناراض ہوتے تھے، نہ اس کا انتقام لیتے تھے۔ جب کسی جانب اشارہ فرماتے تو پورے ہاتھ سے اشارہ فرماتے کہ انگلیوں سے اشارہ تواضع کے خلاف ہے۔ جب کسی بات پر تعجب فرماتے تو ہاتھ کو پلٹ لیتے تھے، اور جب بات کرتے تو ہاتھوں کو بھی حرکت فرماتے، کبھی دانی ہتھیلی کو بائیں انگوٹھے کے اندرونی حصہ پر مارتے، اور جب کسی پر ناراض ہوتے تو اسے منہ پھیر لیتے اور بے توجہی فرماتے یا درگزر فرماتے، اور جب خوش ہوتے تو حیا کی وجہ سے آنکھیں جھکا لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر ہنسی تبسم ہوتی تھی، اس وقت آپ کے دندان مبارک اولے کی طرح چمکدار اور سفید ظاہر ہوتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا ایک عرصہ تک تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب میں نے ان کے سامنے ان صفات کو بیان کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ تو مامو جان سے یہ باتیں مجھ سے پہلے ہی پوچھ چکے ہیں، البتہ اور یہ بھی مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے والد محترم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تشریف لے جاتے اور باہر تشریف لے جانے اور باہر تشریف لانے اور مجلس میں تشریف فرما ہونے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز و طریقے کو بھی معلوم کر چکے تھے، اور ان میں سے ایک بات بھی انہوں نے نہیں چھوڑی تھی۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے اپنے والد حضرت علی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان تشریف لے جانے کے حالات دریافت کیے تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکان جانے کی اللہ کی طرف سے اجازت تھی، اور آپ مکان میں تشریف رکھنے کے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم فرماتے تھے۔ ایک حصہ اللہ کی عبادت میں خرچ فرماتے، یعنی نماز وغیرہ پڑھتے تھے، دوسرا حصہ گھر والوں کے ادائے حقوق میں خرچ فرماتے، تیسرا حصہ خاص اپنی ضروریات راحت و آرام کے لیے رکھتے تھے، پھر اس اپنے والے حصہ کو بھی 2 حصوں پر اپنے اور لوگوں کے درمیان تقسیم فرما دیتے۔ اس طرح پر کہ خصوصی حضرات صحابہ کرام اس وقت میں حاضر ہوتے، ان خواص کے ذریعے سے آپ کی بات عوام تک پہنچتی، ان لوگوں سے کسی چیز کو اٹھا نہ رکھتے تھے، یعنی نہ دین کے امور میں نہ دنیاوی منافع میں، غرض ہر قسم کا نفع بلا دریغ پہنچاتے تھے۔ اور امت کے اس حصہ میں آپ کا یہ طرز تھا کہ ان آنے والوں میں اہل فضل یعنی علم و عمل والوں کی حاضری علم و عمل والوں کو حاضری کی اجازت میں ترجیح دیتے تھے۔ اس وقت کو ان کو دینی فضیلت کے لحاظ سے ان پر تقسیم فرماتے تھے، کوئی ایک حاجت لے کر آتا اور کوئی 2 اور کوئی بہت ساری حاجتیں لے کر حاضر ہوتا۔ آپ ان کی حاجتیں پوری کرنے میں لگ جاتے، ان کو ایسے امور میں مشغول فرماتے جو خود ان کی اور تمام امت کی اصلاح کے لیے مفید اور کارآمد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان آنے والوں سے عام مسلمانوں کے دینی حالات پوچھتے اور جو ان کے مناسبات ہوتی وہ ان کو بتا دیتے اور ان کو یہ فرما دیتے کہ جو لوگ جہاں موجود ہیں وہ ان مفید اور ضروری باتوں کو غائبین تک بھی پہنچا دیں، اور یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جو لوگ مجھ سے اپنی ضرورتوں کا اظہار نہیں کر سکتے تم لوگ ان کی ضرورتیں مجھ تک پہنچا دیا کرو، اس لیے کہ جو شخص بادشاہ تک کسی ایسے شخص کی حاجت پہنچائے جو خود نہیں پہنچا سکتا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو ثابت قدم رکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ضروری اور مفید باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا، اور ایسے ہی امور کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے سنتے تھے، اس کے علاوہ لایانی اور فضول باتیں سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دینی امور کے طالب بن کر حاضر ہوتے تھے اور کچھ نہ کچھ چکھ کر ہی واپس جاتے تھے۔
صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہدایت اور خیر کے لیے مشعل اور رہنما بن کر نکلتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر تشریف آوری کے متعلق دریافت کیا کہ آپ باہر تشریف لا کر کیا کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضروری امور کے علاوہ اپنی زبان کو استعمال نہیں فرماتے تھے، آنے والوں کی تعریف قلوب فرماتے، ان کو مانوس فرماتے، متوحش نہیں بناتے تھے، یعنی تنبیہ وغیرہ میں ایسا طرز اختیار نہ فرماتے جس سے ان کو حاضری میں وحشت ہونے لگے، یا ایسے امور ارشاد نہ فرماتے جن کی وجہ سے دین سے نفرت ہونے لگے، اور ہر قوم کے کریم اور معزز کا اکرام فرماتے، اور اس کو خود اپنی طرف سے بھی اسی قوم پر متولی سردار مقرر فرما دیتے، لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتے اور خود اپنی بھی لوگوں کی تکلیف پہنچانے یا نقصان پہنچانے سے حفاظت فرماتے، لیکن باوجود خود احتیاط رکھنے اور احتیاط کی تاکید کے کسی سے اپنی خندہ پیشانی اور خوش خلقی نہیں ہٹاتے، اور اپنے صحابہ کی خبرگیری فرماتے، لوگوں کے حالات آپس کے معاملات کی تحقیق فرما کر ان کی اصلاح فرماتے، اچھی بات کی تحسین فرما کر اس کی تقویت فرماتے، اور بری بات کی برائی بتا کر اسے زائل فرماتے اور روک دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر امر میں اعتدال اور میانہ روی اختیار فرماتے، بات پکی اور صحیح فرماتے، نہ اس طرح کہ کبھی کچھ اور کبھی کچھ، لوگوں کی اصلاح سے غفلت نہ فرماتے کہ وہ بعد وہ دین سے غافل ہو جائیں یا حق سے ہٹ جائیں۔ ہر کام کے لیے آپ کے ہاں ایک خاص انتظام تھا، امر حق میں نہ کبھی کوتاہی فرماتے تھے نہ حد سے تجاوز فرماتے۔ آپ کے نزدیک افضل وہی ہوتا تھا جو مخلوق کی غمگساری اور مدد میں زیادہ حصہ لے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے حالات دریافت کیے، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی نشست و برخاست سب اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی تھی، اور آپ اپنے لیے کوئی جگہ مخصوص کرنے سے منع فرماتے۔ جب کسی جگہ آپ تشریف لے جاتے تو جہاں جگہ ملتی وہیں تشریف رکھتے، اور اسی کا لوگوں کو حکم فرماتے کہ جہاں جگہ خالی مل جائے کرے بیٹھ جائے کرو۔ آپ حاضرین مجلس میں سے ہر ایک کا حق ادا فرماتے، یعنی بشاشت اور بات چیت میں جتنا اس کا حق ہوتا اس کو پورا فرماتے۔ آپ کے پاس کسی کام سے بیٹھتا یا آپ سے کوئی چیز مانگتا تو آپ اس کو وہ چیز مرحمت فرما دیتے، یا اگر نہ ہوتی تو نرمی سے جواب فرماتے۔ آپ کی خندہ پیشانی اور خوش خلقی تمام لوگوں کے لیے عام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے شفقت میں والد جیسا معاملہ فرماتے، اور حق بات میں تمام لوگ آپ کے نزدیک برابر تھے۔ آپ کی مجلس میں علم و حیات، صبر و امانت پائی جاتی تھیں، اور یہی صفات اس مجلس سے سیکھی جاتی تھیں، اور آپ کی مجلس میں نہ شور و شغب ہوتا اور نہ کسی کی بے عزتی اور آبرو ریزی کی جاتی تھی۔ آپ کی مجلس میں اول تو کسی سے لغزش ہوتی نہیں تھی، سب محتاط ہو کر بیٹھتے تھے، اور اگر کسی سے ہو جاتی تو اس کا آگے تذکرہ نہیں ہوتا تھا، آپس میں سب برابر شمار کیے جاتے تھے۔ ایک دوسرے پر فضیلت تقویٰ سے ہوتی تھی، ہر شخص دوسرے کے ساتھ تواضع کے ساتھ پیش آتا تھا، بڑوں کی تعظیم کرتے تھے، چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے، حاجت مند کو ترجیح دیتے تھے، اور اجنبی مسافر آدمی کی خبرگیری کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل مجلس کے ساتھ کا طرز پوچھا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ خندہ پیشانی اور خوش خلقی سے پیش آتے تھے، یعنی چہرے انور پر تبسم اور بشاشت کا اثر نمایاں ہوتا تھا۔ آپ نرم مزاج تھے، یعنی کسی بات میں لوگوں کو آپ کی موافقت کی ضرورت ہوتی تھی تو آپ سہولت سے موافق ہو جاتے تھے۔ آپ نہ سخت گو تھے، نہ سخت دل، اور نہ آپ چلا کر بولتے تھے، نہ فحش گوئی اور بدکلامی فرماتے، نہ عیب گیر تھے کہ ایک دوسرے کے عیب پکڑیں، نہ زیادہ مذاق کرنے والے۔ آپ ناپسند بات سے تغافل برتتے تھے، یعنی ادھر التفات نہ فرماتے، گویا کہ سنی نہیں۔ دوسرے کی کوئی امید اگر آپ کو پسند نہ آتی تو اس کو مایوس بھی نہ فرماتے اور اس کو محروم بھی نہ فرماتے۔ آپ نے اپنے آپ کو 3 باتوں سے بالکل علیحدہ فرما رکھا تھا: جھگڑے سے، زیادہ باتیں کرنے سے، اور لاجانی و بیکار باتوں سے، اور 3 باتوں سے لوگوں کو بچا رکھا تھا۔ نہ کسی کی مذمت فرماتے تھے، نہ کسی کو آر دلاتے تھے، اور نہ کسی کے عیوب تلاش فرماتے تھے۔ آپ صرف وہی کلام فرماتے جو باعث اجر و ثواب ہو۔ جب آپ گفتگو فرماتے تو حاضرین مجلس اس طرح گردن جھکا کر بیٹھتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ جب آپ چپ ہو جاتے تب وہ حضرات کلام فرماتے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے درمیان میں کوئی شخص نہ بولتا تھا، جو کچھ کہنا ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چپ ہونے کے بعد کہتا تھا۔ آپ کے سامنے کسی بات میں جھگڑتے نہیں تھے،
جس بات سے سب ہنستے آپ بھی اس بات سے تبسم فرماتے، جس سے سب لوگ تعجب کرتے تو آپ تعجب میں شریک ہوتے۔ یہ نہیں کہ سب سے الگ چپ چاپ بیٹھے رہیں، بلکہ معاشرت اور طرز کلام میں حاضرین مجلس کے شریک حال رہتے۔ اجنبی مسافر آدمی کی سخت گفتگو اور بدتمیزی کے سوال پر صبر فرماتے، چونکہ اجنبی مسافروں کو آپ کے مجلس میں لے آتے تھے تاکہ ان کے ہر قسم کے سوالات سے خود بھی منتفع ہوں۔ آپ یہ بھی تاکید فرماتے رہتے تھے کہ جب تم کسی حاجت مند کو دیکھو تو اس کی امداد کیا کرو۔ اگر آپ کی کوئی تعریف کرتا تو آپ اس کو گوارا نہ فرماتے، البتہ اگر آپ کے کسی احسان کے بدلہ میں بطور شکریہ کے کوئی آپ کی تعریف کرتا تو آپ سکوت فرماتے کہ احسان کا شکر اس پر ضروری تھا، اس لیے گویا اپنا فرض منصبی ادا کر رہا ہے۔ کسی کی بات کاٹتے نہیں تھے، البتہ اگر کوئی حد سے تجاوز کرنے لگتا تو اس کو روک دیتے تھے یا مجلس سے کھڑے ہو جاتے تھے تاکہ وہ خود رک جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ 4 موقعوں پر خاموشی اختیار فرماتے تھے: برداشت کرنا اور بیدار مغز ہونا اور انداز لگانا اور غور و فکر کرنا۔ آپ 2 باتوں کا اندازہ لگایا کرتے تھے کہ کس طرح سے تمام لوگوں کے ساتھ دیکھنے میں اور بات سننے میں برابری کا معاملہ ہو۔ آپ باقی رہنے والی آخرت اور فنا ہونے والی دنیا کے بارے میں غور و فکر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم و صبر دونوں صفتوں سے نوازا تھا، چنانچہ آپ کو کسی چیز کی وجہ سے اتنا غصہ نہیں آتا تھا کہ آپ اسے باہر ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 چیزوں سے بیدار مغزی عطا فرمائی تھی: ایک، بھلی بات کو اختیار کرنا; دوسرا، ان امور کا اہتمام کرنا جن سے امت کا دنیا اور آخرت میں فائدہ ہو۔ کنز الاعمال کی روایت کے آخر میں یہ مضمون بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 چیزوں کے بارے میں بیدار مغزی عطا فرمائی تھی: ایک، نیک بات کو اختیار کرنا تاکہ اس نیک بات میں لوگ آپ کی اقتداء کریں; دوسری، بری بات کو چھوڑنا تاکہ لوگ بھی اس سے رک جائیں; تیسرے، اپنی امت کی بھلائی والے کاموں کے بارے میں خوب سوچ بچار کرنا; چوتھے، امت کے لیے ان امور کا اہتمام کرنا جس سے ان کی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو۔